اس مضمون کے ساتھ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر ہم نے 14ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھا۔ ایلیا خدا کا چنا اور مقرر کیا ہوا شخص ہے۔ جب یہ نبی کے طور پر ابھرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو یہ خدا سے بات چیت کرتا ہے، خدا سے خدا کی مرضی معلوم کرتا ہے، اور اتنی آسانی کے ساتھ خدا کا نبی ہونے کے لیے وہ ہاں نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل میں بڑا کامیاب، دلیر، طاقتور نبی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے وسیلہ سے خدا نے بہت سے معجزات کیے ہیں۔ یہ وہی ایلیا ہے جو خدا یسوع مسیح کو ملاقات کرتے ہوئے جب وہ دعا کر رہے تھے پہاڑ پر، تو موسیٰ اور ایلیا انہیں ملے۔ جب یوحنا السباغی جو خدا یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا، اس کے قتل ہونے کے پہلے یہودا کے اور اسرائیل کے لوگ یہ اعتقاد کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے، ایلیا واپس آ گیا۔ ایلیا وہ شخصیت ہے جو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لوگ یہ ایمان رکھتے تھے یوحنا کی صورت میں، یوحنا کی شکل میں، کہ اب ایلیا واپس لوٹ آیا۔ میرے دل پہلا سلاطین 19واں باب ہمارے لیے ایک ایسا چیپٹر ہے، موجودہ دور میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے۔ ایلیا اخیب بادشاہ کے زمانہ اور ملکہ جس کا نام ایزبل ہے، اخیب اور ایزبل کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم کو اگر وہ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے کہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ پرانے عہد نامہ میں خدا نے مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کو بتایا کہ میں وہ واحد خدا ہوں، میرے سوا آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنا، نہ کسی امورت کو، یا آسمان پر یا زمین پر یا سمندر کے نیچے اگر کوئی شکل ہے جو انسانوں سے مختلف ہو، اس کی بنا کر آپ نے عبادت نہیں کرنا۔ یہ خدا کے بڑے واضح احکام تھے بنی اسرائیل قوم کو، لیکن بنی اسرائیل قوم نے سلاطین کی کتاب کے اندر خدا کو ترک کر دیا، خدا کے کلام کو وہ بھول گئے، اور جب بھول گئے تو یاد رکھیں سامریہ میں حکومت بڑی مضبوط تھی، سامریہ میں لوگ بڑے خوشحال تھے، لیکن جب وہ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ گئے، خدا کو بھول گئے، اپنے زندہ خدا کی نافرمانی کی، تب اسوریوں کو خدا نے موقع دیا کہ وہ ان کو تباہ کرے، ان کا مقابلہ کرے، ان کے ساتھ جنگ کرے، اور جب بھی اسوری حملہ کرتے تو سامریہ اور اس کے گرد و نواح میں تمام بنی اسرائیلی قوم شکست کھاتی، زیر ہو جاتی، ان کو بندیاں غلام بنا لیا جاتا۔ لیکن وجہ کیا تھی کہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے، بت پرستی کر رہے تھے، بتوں کو مان رہے تھے، خدا کو بھول چکے تھے۔ اخیب بادشاہ کا اس میں بہت زیادہ ہاتھ تھا۔ ایلیا کو غصہ آیا،
خدا کی آواز اس تک پہنچی، اس نے اپنی فوج تیار کی اور کئی ہزار لوگوں کو جو بت پرستی کرتے تھے، جو خدا کی نافرمانی کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا۔ اور یہ کنانی دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، ان کو مار ڈالا، صرف وجہ کیا تھی کہ وہ زندہ خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ خوف، یہ ڈر تب پیدا ہوا جب ایزبل نے قسم کھا کر یہ کہا کہ میں ایلیا کو زندہ نہیں چھوڑوں۔ اس نے کئی پجاری، کئی پیروکاروں کو مار دیا ہے۔ اور ایزبل نے جب یہ بات کہی تو یہ بات ایلیا تک بھی پہنچی۔ ایلیا اپنے خادم کو وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے 100 کلومیٹر ڈیزرٹ ایریا میں آ جاتا ہے اور جھاؤ کے درخت کے نیچے ڈرا سیما وہاں اس کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو نیند آتی ہے۔ جب اسے نیند آتی ہے تو ایک فرشتہ رویا میں اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کھا کر سیر ہو، انگاروں پر پکی دیگ ہے اور پانی کی سرائی اس کے سرہانے پڑی ہے۔ وہ کھانے کے بعد، سیر ہونے کے بعد پھر سو جاتا ہے، پھر فرشتہ آتا ہے، وہ بتاتا ہے اس کو کہ خدا نے یہ پیغام دیا ہے کہ تو یہاں سے موو کر جا، یہاں سے نکل، آگے کی طرف بڑھ، اور پورب یہاں پر مقدس موسیٰ سے خدا نے باتیں کی ہیں، اس پہاڑ پر جا کر چلا جائے۔ یہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ اور طے کرتا ہے اور راستے میں ایک غار ملتی ہے اور اس غار میں جا کر یہ چھپ جاتا ہے، کیونکہ ڈپریشن ہے، اس پہ خوف ہے، اسے پتہ ہے ایک اعلیٰ قیادت ہے، ایک اعلیٰ حکومت ہے جو عقیدت کی ہے، وہ مجھے تلاش کریں گے، مجھے مار ڈالیں گے۔ تب وہ خدا سے کہتا ہے کہ میں ہی اکیلا بچا ہوں اور وہ میری جان کے ڈر پر ہے۔ اور ریزن کیا بیان کرتا ہے کہ مجھے خدا کی غیرت آئی، بنی اسرائیل نے خدا کو، خدا کی عبادت کو، خدا کی شریعت کو ترک کر دیا ہے، اس سبب سے مجھے غیرت آئی ہے اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ خوف تھا اس کے اندر، اور اس خوف کی بنیاد پر اس نے کہا میں ہی اکیلا، آئی ایم دی لاسٹ ون، میں اکیلا بچا ہوں، میرے آگے اور پیچھے کوئی نہیں رہ گیا تیری خدمت کرنے کے لیے۔ آگے خدا نے اسے جواب بھی دیا، لیکن جب وہ غار میں بیٹھا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، تو خدا کا فرشتہ اسے بتا رہا تھا۔ تب اسے خدا کی آواز آتی ہے کہ غار سے باہر آ۔ 10ویں آیت جو آپ پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ کیا کر تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میں غار میں چھپا ہوا ہوں، ڈرا ہوا ہوں۔ خدا نے اسے کہا غار سے کیا کر، باہر نکل اور میرے حضور کھڑا ہو۔ خدا کا میسج کیا ہے، خدا کا پیغام کیا ہے؟ خدا کا پیغام ہے موجودہ دور میں ہر ایک ایماندار کے لیے، ہر ایک چرچ ممبر کے لیے، ہر ایک خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے کے لیے یہ خصوصی پیغام آج بھی موجود ہے کہ تو غار سے باہر نکل اور میرے حضور کیا ہو، کھڑا ہو۔ میرے دوستو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور کھڑے ہوں۔ خدا کا بندہ مقدس داؤد خدا کے کلام میں بیان کرتا ہے کہ میں اس کے حضور کھڑا ہوں گا، اور کس کام کے لیے؟ قوم کی شفاعت کے لیے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب کو، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے سدوم اور عمورہ کو برباد کر دیا۔ وہاں پر آگ اور خندق نازل ہوئی، تمام گھر جل گئے، لوگ بسم ہو گئے، لیکن ایک ہی فیملی تھی جس کو خدا نے بچایا،
اور وہ لوط کا خاندان تھا۔ لوط اپنی بیوی، بیٹیوں اور خود فرشتوں کے کہنے سے، فرشتوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سدوم اور عمورہ کی تباہی اور بربادی سے انہیں باہر نکالا۔ ابھی تک لوط ابراہام کے ڈیرے پر نہیں پہنچا، لیکن ابراہام کو خدا نے چونکہ پہلے سے بتا دیا تھا، اس لیے ابراہام صبح سویرے اٹھتا ہے اور خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو وہ سدوم اور عمورہ کو دیکھتا ہے، اس کی تباہی اور بربادی کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، جب خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو لوط جیسی فیملیاں بھی بچ جاتی ہیں۔ جب خدا کے حضور ابراہام جیسے لوگ خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سدوم اور عمورہ جیسے گناہگار لوگ خدا کی ایک قوت اور قدرت کے سبب سے شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی خدا کی طاقت اور قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ سبب تھا کہ ابراہام خدا کے حضور کھڑا ہونے والا شخص تھا۔ جب مقدسہ مریم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو مقدسہ مریم اس سے پہلے تو خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں لائے، جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ فرشتہ جو فرسٹ ٹائم اسے دیکھا ہے، اسے ملی ہے اور پیغام خاص طور پر خدا کا لے کر آیا ہے، اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ فرشتہ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں 19ویں 20ویں آیت میں ذکر کرتا ہے کہ میں کون سا فرشتہ ہوں، اور وہاں پر لوکا طبیب بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں کہ مقدس جبرائیل فرشتہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں۔ یہ وہ فرشتہ ہے، اور جب خدا کے حضور کھڑا ہے تو کیا لے کر آیا ہے؟ پیغام، اور پیغام کیا ہے کہ تو ایک لڑکا تجھ سے تولد ہوگا، وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور یہ خاص پیغام جو جبرائیل فرشتہ کے وسیلہ سے پہنچا، یہی وجہ تھی کہ وہ خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنے خادم، جتنے ایلڈرز، جتنے ڈیکن، بیٹے بیٹیاں خدا کے حضور جب کھڑے ہونے والے ہیں تو انہیں خدا کے حضور سے خاص پیغام ملتا ہے، جو قوموں کو بچاتا ہے، جو نسلوں کو بچاتا ہے، جو پشتوں کو بچانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ میرے دوستو، ایلیا کے اس بیان اور اس عمل کے ذریعے سے جو خدا نے اسے دیا تھا کہ غار سے باہر آ اور میرے حضور کیا ہو؟ کھڑا ہو۔ ایلیا کھڑا نہیں ہوا، وہ غار سے باہر نہیں آیا، اور 3 بڑے واقعات اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ جب آپ کھڑے نہیں ہوں، جب آپ خدا کے حضور عاجزی اور خدا کی نافرمانی کے تحت چلیں، خدا کی تابعداری نہیں کریں گے، تو پھر 3 واقعات ایلیا کی زندگی میں ہوئے، اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہوئے؟ سب سے پہلے لکھا ہے کہ وہ غار میں تھا تو ایلیا کو طوفان، جب خدا گزرا تو طوفان برپا ہوتا ہے، اور یہ طوفان، یہ اسٹارم کتنا خطرناک ہے، اس کی تباہی کا ذکر بہت مختصر کیا گیا ہے۔ اور کیا کیا گیا؟ لکھا ہے کہ پہاڑ کیے، کیا کیے اس نے؟ ہوا نے، طوفان نے چیر ڈالے، پہاڑوں کے ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن میں لکھا اتنا زبردست، اور اگر ایلیا اس ہوا میں ہوتا تو شاید اس کا بھی یہی حال۔ خدا کا بھیجا ہوا طوفان چیر ڈالتا ہے، طوفان جو ہے وہ پہاڑوں کے ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن اس طوفان کا مقدس ایلیا پر کوئی اثر نہیں۔ نمبر 2، زلزلہ آ جاتا ہے، پہاڑ بھی ہلتا ہے، غار بھی ہلتی ہے، لیکن ایلیا غار سے باہر
نہیں. تیسری جو اس کے زندگی کے اندر انسیڈنٹ ہوتا ہے، آگ نازل ہوتی ہے لیکن ایلیا باہر نہیں. کب آیا؟ جب ہلکی سی دبی ہوئی آواز آتی ہے اور وہ آواز میں خدا تھا. میرے تو جب آپ بھی خدا کے حضور کھڑے نہیں ہوتے تو مختلف طوفان، زلزلہ، آگ، یہ تینوں بربادی اور تباہی کا نشان. ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر دقت محسوس کرتا ہے، اپنی زندگی کے اندر پریشانیاں محسوس کرتا ہے. تو یاد رکھیں کہ خدا ایسے حالات میں ہلکی دھیمی آواز میں آپ سے بات کرتا ہے. آپ خدا کی آواز سن سکتے ہیں تب آپ سنیں گے جب آپ خدا کے حضور کھڑے ہوں گے. خدا نے ایلیا سے کہا کہ تو جہاں پر ہورب کا پہاڑ ہے، جہاں پر مقدس موسیٰ سے میں نے باتیں کی ہیں، تو بھی وہاں پر جا اور میں تجھ سے کیا کروں گا؟ بات کروں گا. لیکن اس نے کہا I am the last one، میں ہی اکیلا بچا ہوں، باقی سارے مارے گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، میں ہی اکیلا بچا ہوں جسے غیرت ہے خدا کی، کیونکہ بنی اسرائیل قوم نے خدا کو ترک کر دیا ہے. خدا نے ہمیں جواب دیا اسے کہ 7,000 اور بھی لوگ ہیں. کتنے ہزار؟ 7,000 لوگ اور بھی ہیں. خدا نے ان کو موسیٰ کے برابر، ایلیا کے برابر کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ سن لیجیے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کنانی دیوی دیوتاؤں کی عبادت نہیں کی. یہ وہ 7,000 لوگ ہیں جنہوں نے کنانی دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ زندہ خدا کی عبادت کرتے رہے، وہ زندہ خدا کے سامنے جھکے رہے، وہ زندہ خدا کے حضور کھڑے رہے. کیا آپ بھی ان 7,000 لوگوں میں شامل ہیں جو خدا کے حضور کھڑے رہے، جنہوں نے خدا کی حضوری کو محسوس کیا؟ اور سوت پور میں خدا کا بندہ مقدس داؤد فرماتا ہے کہ ہم خدا کے حضور کیا کریں؟ خوشی کا نعرہ لگائیں، خوشی کے ساتھ اس کے حضور میں آئیں. یہ خدا کا پیغام ہمارے لیے ہے. I am the last one، میں اکیلا ہی بچا ہوں. جو اکیلا بچتا ہے اس کے اندر فخر آ سکتا ہے، اس کے اندر ایمان کی کمی آ سکتی ہے. لیکن خدا نے ایلیا کو کمزوری سے باہر نکالا. جب وہ غار سے باہر آیا، غار کے منہ پر کھڑا رہا، خدا وہاں سے گزرا تو دیکھیے اس کی حالت دیکھیے. اس نے اپنے منہ پر کیا کیا؟ چادر اوڑھ لی، اپنے منہ کو چھپا لیا. خدا کے جب حضور آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ خدا کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خدا کس طرح سے کام کرتا ہے. میرے دوست، خدا کے حضور کھڑے ہونے والے اور ایلیا کی طرح مت کہیے I am the last one، میں یہ اکیلا بچا ہوں جو پیچھے رہ گیا ہوں، اب میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں. آپ کے بھاگنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے لیکن خدا آپ کو بھاگنے نہیں دے گا. آپ کے بھاگنے کی، خدا کے حضور سے نکلنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے لیکن خدا اس وجہ، اس پریشانی کو، مشکل کو دور کرنے کی قدرت کر سکتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں خدا کے حضور نہیں آ سکتا، میں پاک شاہ میں خدا کی حضوری میں کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھیں، اپنی زندگی کے اندر یہ مت کہیے کہ I am the last one. خدا یہ چاہتا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس میں اکٹھے، ہم مل کر اس کا بدن کا حصہ بنے. اور جیسے ہی ایلیا نے وہ کھانا کھایا، پانی پیا، وہ ایک نئے طریقے سے، نئی زور اور طاقت میں آ گیا. اسی طرح سے جب آپ پاک شاہ میں شامل ہوتے ہیں تو خدا آپ کو پھر سے چارج کر دیتا ہے، آپ کو بحال کر دیتا ہے. آپ کے اندر وہی انرجی بحال ہو جاتی ہے جو خدا کے دور کھڑے رہنے سے آپ کے اندر آتی ہے. آئیں میرے لوگ اپنے سر کو دکھائیں اور اپنے زندگی کا احاطہ کریں. سوچیں، اس بات پر غور کریں کہ کیا میں ان 7,000 لوگوں میں شامل ہوں
جس طرح سے یہ 7,000 لوگ کنانی دیوتاؤں کی عبادت کرنے کا انکاری ہوئے، زندہ خدا کی انہوں نے عبادت کی. اور یہ وہ لوگ تھے، 7,000 وہ لوگ تھے جو خدا کے جو کھڑے ہوئے. کیا ہم بھی خدا کے لوگ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں؟ کیا ہمیں بھی ایمان کی وہ طاقت اور دلیری خدا نے دی ہے کہ ہم خدا کے جو کھڑے ہو سکیں؟ ہمیں خدا نے یہ قدرت بخشی ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں یہ اختیار اور موقع دیا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوں گے وہاں پر میں موجود ہوں. ہم تھوڑے ہوں، زیادہ ہوں، لیکن خدا کیا ہے؟ موجود ہے. اس کی حضوری موجود ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں. میں درخواست کروں گا بہن آسر نعمت سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کرے. اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی دلوں کو خدا کی طرف لگائیں گے اور دعا میں